ویسٹرن کلچر ہمارے کلچر کو ڈومینیٹ کر رہا ہے اور مسلمان اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہم اس کلچر کی یلغار سے کیسے بچیں اور کس طرح سے ہم اپنی ڈگنیٹی اور آئیڈینٹی کو برقرار رکھ سکیں. آپ اس کے لیے کچھ انہیں سجیشنز دیں. جو تہذیب بھی ڈومینیٹ کرتی ہے کسی دوسرے پر، کچھ اس کی بنیادیں ہوتی ہیں. ہمارے پاس ایسی بنیادیں موجود نہیں ہیں کہ ہم کسی بھی ڈومینیٹنگ سویلائزیشن کا مقابلہ کر سکیں. یعنی نہ تو ہمارے ہاں وہ اخلاقی قوت موجود ہے قومی سطح پر. یعنی بہتر اخلاق والی قوم اگر ہو تو وہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو سکتی ہے. اور نہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم اتنے ساؤنڈ ہیں کہ ہم کوئی ہمیں کانفیڈنس ہو اپنے وجود پر. تو یہ دونوں چیزیں جب تک نہیں ہوں گی ہم کسی تہذیب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یعنی ایک تو ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو مضبوط جگہ پر کھڑا ہونا ہوگا، تو اس کے بعد یہ ممکن ہے کہ ہم میں وہ اعتماد آ جائے کہ ہم اپنے وجود کا خود اقرار کرنے لگ پڑیں، اپنے آپ کو خود ماننے لگ پڑیں. جب خود مانیں گے تو پھر ہماری ایک سوچ ہوگی، ایک رائے ہوگی. اور اس کے ساتھ دوسری اہم چیز جو ہے، جو بڑی انتہائی اہم چیز ہے، اگر ہم اخلاقی طور پر ایک بہتر قوم بن جاتے ہیں تو پھر ہماری انرجی ایک دوسرے کے کام آئے گی. اگر اخلاقی طور پر ہم گرے ہوئے لوگ ہوں گے تو جس طرح کے ہوتا ہے اس طرح کی قوموں میں کہ وہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچیں گے. کہ اگر ایک سائنٹسٹ ہے تو وہ یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کے مقابل میں کوئی دوسرا سائنٹسٹ ہو. وہ چاہے گا کہ میرے اکیلا جو ہے وجود وہی نمایاں ہو، میری برتری ثابت ہو. اسی طرح اگر کوئی بزنس مین ہے تو وہ چاہے گا کہ سارا بزنس میرے ہی ہاتھ میں ہو، یہاں بزنس کے اور لوگ جو ہیں وہ ڈیولپ ہی نہ کر سکیں. یہ اخلاقی پستی کی علامت ہوتی ہے کہ اس طرح کا نیگیٹو کمپٹیشن جو ہے وہ لوگوں میں پیدا ہو جائے.